دوسرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن کرانا یا کان یا ناک یا آنکھ میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن کرانا بالکل جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہ ہو جائے گا، نہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کان میں یا ناک میں اگر دوائی ڈال دی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آنکھ میں اس نے دوائی ڈال دی تو اس صورت میں آنکھ میں روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آنکھ میں جب دوائی ڈال دی جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جو آنکھ میں دوائی ڈال دی جاتی ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا ہے، لیکن ناک اور کان کے اندر جو دوائی ڈال دی جاتی ہے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک اصول ہمیں یاد رکھنا ہے، ایک اصول یاد رکھیے، اس کے اوپر تمام چیزیں منضبط ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو چیز آپ کے معدے تک یا آپ کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے، آپ نے منہ کے اندر ڈال دیا، ناک کے اندر ڈال دیا، کان کے اندر ڈال دیا، کہ وہ اس کا تعلق معدے سے یا آپ کے دماغ کے ساتھ معدے تک پہنچ گیا ہے تو اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی آپ نے انجیکشن وغیرہ چونکہ وہ رگوں سے آگے پہنچ جاتا ہے، رگوں نسوں کے اندر ہی دوڑتا ہے، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسرا سوال، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے، اس سے کوئی فاسد ہو جائے گا نہ کچھ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم انجیکشن وہ والے انجیکشن کرائیں کہ جس سے ہمیں خود کو تقویت مل جائے، طاقت مل جائے، تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ویسے نہیں کرانا چاہیے۔ اگر زیادہ حالت خراب ہو جائے، انسان کی کمزوری بہت آ گئی، اس نے کرایا تو الگ بات ہے، لیکن کوئی انسان ٹھیک ٹھاک ہے تب بھی کرا رہا ہے کہ تاکہ مجھ پہ کوئی روزے کا اثر نہ آ جائے، تو اس میں روزے کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال ہے، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا جائز ہے۔ دل کے مریض کا زبان کے نیچے ٹیبلٹ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جس انسان کو ہارٹ پرابلم ہو، دل کا مریض ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ جو اسے زبان کے نیچے ٹیبلٹ رکھنی پڑتی ہے، چونکہ وہ وہیں پہ تحلیل ہو جاتی ہے، وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ اس کا برقرار رہتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر وہ تحلیل ہونے کے بعد وہ حلق کے نیچے چلی جاتی ہے، یعنی اس کی جو مٹھاس ہے وہ اندر آپ کو چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، آپ کو روزے کے قضا کرنی، ایک دن کا قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ اس سے وہیں پہ زبان کے نیچے ہی وہ تحلیل ہو جاتی ہے، نیچے نہیں جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں اس کا روزہ بھی برقرار رہتا ہے انشاءاللہ، کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کا روزہ قبول ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو بھی کوئی سوال ہے وہ پوچھ سکتا ہے، نیچے لکھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے جوابات اس سے مفصل دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح سمجھنے اور صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔